بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس ایم کے اسلامک یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 586 قبل مسیح کا ذکر ہے، جب بخت نصر ظالم بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کر ڈالا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو ویران دیکھا تو آپ نے تعجب سے یہ فرمایا، انی یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے، اور اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پر پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھیے تو وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، پھر بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور کہنے لگی، عزیر کہاں؟ انہیں گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں، اور اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی، دیکھنے لگی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے اور وہ چلنے لگی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں، اور آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا، اور اس نے کہا، مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے، اور آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ بالوں کا حلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ کی ہوئی تھی، آپ نے پڑھ کر سنا دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ تو دوستو، اس واقعہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ
اس بستی کو مٹا کے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ لے آئیں۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہر ویران بستی کو دوبارہ آباد کرنے پر قادر ہے۔